السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اس کو برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ دیتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرا کریں جن کا دل آپ نے دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو اللہ ضرور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ بھی نہ بتا سکیں کہ ظالم کون ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، یا پھر ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کلام کو سنتے ہیں، تو پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، روند دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں کل کائنات تھا، دنیا کے ہر فریب سے ملوا دیا مجھے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہوتی ہیں۔ میں نے پڑھی ہیں ہزاروں عاشقوں کی کہانیاں، اور پھر کسی میں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ میرا یار مجھے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کے ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ کبھی کبھی منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن یقین رکھو اگر بہتر نہ کیا تو بہترین ضرور دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کا دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ کو ہی بتاؤ، کیونکہ میں نے ہی اسے درست کرنا ہے۔ اگر مجھے کہو تو یہ نصیحت کہلائے گا اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور کو بتاؤ گے تو غیبت کہلائے گا اور گناہ لکھا جائے گا۔ جاہل کے ساتھ کبھی بھی عقل کی بات نہیں کرنی چاہیے، پہلے تو وہ بحث کرے گا اور جب ہارنے لگے گا تو دشمن بن جائے گا۔ بعض دفعہ دنیا میں ہم جس چیز کی بھلائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسی میں آخرت کی رسوائی ہوتی ہے۔
راضی رہا کرو خدا کی رضا میں، آپ سے بھی مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں، اور پھر جب احساس ہی نہ ہو تو باتیں سب بیکار ہوتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ اگر بہترین لوگ تو یقین مانیے صاحب آپ میں عقل آ چکی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ جو ہیں وہ بنیں، آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہارتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، اور جھک کر کو ہمالیہ تک جا سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ آپ کو بھی بلندی نصیب ہو۔ جن کی پلکیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہیں وہ لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ سبق نہ سکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ تو ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا نہیں، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کو پنیر بنانا نہیں آتا۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگی میں فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور باقیوں کی فکر چھوڑ دیں۔ صرف نماز وہ جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک محبت کے بعد دوسری محبت ہو جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر بتاؤں سب کو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہی شخص کی پرچھائیاں دوسرے شخص میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ گناہ گار ہوں، گناہ گاروں سے واسطہ ہے میرا، پرہیزگاروں سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ کسی کے زوال آنے کا وقت ہی شروع ہو گیا ہے۔ اپنی اندھیری قبروں کو خود روشن کرنے کی کوشش کریں۔ آج کوئی زندہ انسان سے وفا نہیں کرتا، کل کو کوئی مٹی کی ڈھیری پر کیا دعا کرے گا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ہی اندھیرے کے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اچھا